بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ کو سمجھایا تھا حروف تہجی الف سے لے کر یا تک لکھنے کی کیا صورت ہوگی۔ شروع میں یہ حروف واقع ہوں تو اس کو کیسے لکھا جائے گا، بیچ میں ہو تو کیسے لکھا جائے گا، آخر میں یہ ہو تو کیسے لکھا جائے گا۔ الف سے لے کر سا تک ان حروف کے لکھنے کی کیفیت اور صورت میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اگلا ہم آج کے سبق میں بتاتے ہیں جیم چا ہا خا۔ جیم چا ہا خا ان حروف کو لکھنے کی کیا صورت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، آئیے آج کے سبق میں ہم سمجھتے ہیں۔ آسان ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ کسی بھی ہندی بچے کو، ہندی سمجھنے والے، ہندی پڑھنے والے بچے کو یا کسی بھی بچے کو اردو لکھنا، اردو پڑھنا، اردو بولنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ یہ حروف کیا ہے آپ پہچانتے ہیں؟ کون سا حرف ہے؟ یہ جیم ہے۔ یہ کون سا حرف ہے؟ اس کو چے بولتے ہیں، اس کو ہا بولتے ہیں، اس کو خا بولتے ہیں۔ چاروں حروف کے لکھنے کی صورت ایک ہی ہے، بس ایسے جیم چا ہا خا یہ بالکل انڈے کی طریقے سے چاروں حروف لکھے جاتے ہیں۔ ان حروف کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ اوپر والا جس کو سر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نیچے والا راؤنڈ حصہ، یہ دو حصے ہیں۔ آپ یہی سمجھ لیجیے، جب کسی حرف سے ملانا ہو شروع میں یا درمیان میں، کسی حرف سے ملانا ہو ان حروف کو، چاہے شروع میں ملانا ہے یا بیچ میں ملانا ہے، تو صرف یہ اوپر والا حصہ دکھائے گا، یہ حصہ، ٹھیک ہے، نیچے والا حصہ نہیں دکھائے گا پیچھے۔ جیسا کوئی جال لکھنا ہو، جال، چال، خال، اور اس کو خال آپ پڑھ لیجیے، خال لکھ دیتے ہیں، ایک ہی جیسا حرف ہوگا، خال، ٹھیک ہے، جال، چال، حال، خال، چاروں حرف آ گئے۔ جال میں جیم ہے، چال میں چا ہے، اور حال میں ہا ہے، اور خال میں خا ہے۔ دیکھیں، جال میں جیم پورا نہیں لکھایا ہے، چال میں چا پورا نہیں لکھایا ہے، حال میں ہا پورا نہیں لکھایا ہے، خال میں خا پورا نہیں لکھایا ہے۔ نیچے والا جو حصہ ہے یہ یہاں نہیں لکھایا، صرف اوپر والا حصہ یہ، بس اتنا لکھا ہے۔ تو ہمیں بتایا کہ جب ان حروف کو کسی بھی حرف سے ملانا ہو، چاہے بعد میں کسی حرف سے ملانا ہو یا پہلے کسی حرف سے ملانا ہو، تو پورا حرف نہیں بلکہ آدھا لکھائے گا، یعنی آدھا والا حصہ، اوپر والا حصہ لکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نقطے کے ذریعے سے ہم فرق کریں گے، اگر نیچے میں ایک نقطہ رہے گا تو جیم، تین نقطہ رہے گا تو چے، اور اوپر میں ایک نقطہ رہے گا تو خا، اور کوئی نقطہ نہیں رہے گا تو ہا بنے گا۔ ایک ہی حرف سے سارا کچھ ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ جیم ہے، یہاں پہ آپ دو نقطے اور ڈال دیجیے، کیا ہو جائے گا؟ چار۔ یہاں پہ آپ یہ سارے نقطے ہٹا دیجیے، کیا ہو جائے گا؟ حال۔ ایک نقطہ اوپر ڈال دیجیے، کیا ہو جائے گا؟ خال۔ تو بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جیم کے اوپر والا حصہ جس کو سر بولتے ہیں، ملانے کی صورت میں صرف یہی حصہ ملے گا، چاہے پہلے ملائیں چاہے بعد والے کسی حرف سے ملائیں۔ اسی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شروع میں اگر ہم لکھیں گے جیم چے ایف اے کو، تو ایسے لکھنے کی کیفیت ہوگی، ایسے، یعنی آدھا آدھا ملائے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو آپ دوسرے دیکھ لیں گے، جواب کو لکھنا ہو تو کیا لکھیں گے؟ ایسے لکھیں گے، جواب، آدھا جیم آدھا، ٹھیک ہے۔ چلن کو لکھنا ہو تو ایسے لکھائے گا، چال، چلن۔ حل، حل لکھنا ہوگا تو ایسے لکھیں گے،
حرف ہوگا اس حرف کا میں جو نقطہ آتا ہے وہ نقطہ میں ڈال دیں گے، بس بیچ میں آئے تو بیچ میں آنے کی صورت میں یہ جو نیچے اس کا یہ لٹکا ہوا رہتا ہے، یہ سر، یہ حصہ، یہ جو نیچے لٹکا ہوا ہے صرف یہ حصہ نہیں رہے گا اور یہ حصہ نہیں رہے گا۔ بیچ میں جب ہم لکھیں گے تو یہ چونچ جو نیچے نکلا ہوا ہے یہ نہیں رہے گا۔ جیسے یہ نجات لکھنا ہے تو نجات لکھنے کا طریقہ یہ ہے، ایسے نیچے لٹکائیں گے نہیں، خراب ملے گا، یہ طریقہ خلاف ہے۔ بس یہ ایسا رہے گا، آدھا جیب کا صرف سر رہے گا اور سر میں بھی نیچے جو لٹکا ہوا یہ حصہ ہوتا ہے یہ حصہ نہیں رہے گا۔ نیچے لٹکا ہوا حصہ ہوتا ہے یہ ہے نا، یہ حصہ نہیں رہے گا، سیدھا سیدھی رہے گا، ٹھیک ہے، چاہے جیم کے ساتھ ہو، چے کے ساتھ ہو، یا اے کے ساتھ ہو، یا فے کے ساتھ ہو۔ شروع میں کسی حرف کو ملانا ہے، آخر میں کسی حرف کو ملانا ہے، یعنی جیم چے ہے خے بیچ میں ہو، جیم چے ہے خے بیچ میں ہو تو پھر اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا نجات، بچاؤ، بحال، سخت۔ آپ نے دیکھا نا ہر جگہ یہ جیم ہے، جیم ہے، ملا دیا ہے، ہا کو الف کے ساتھ ملایا، چے کو الف کے ساتھ ملایا، جیم کو الف کے ساتھ ملایا، خے کو تے کے ساتھ ملایا، بس لکھنے کا اس کا یہی ایک طریقہ ہے۔ بیچ میں ہو تو پہلے سے ملائیں گے، بعد والے حرف سے ملائیں گے، صرف یہ حصہ رہے گا بیچ میں، ٹھیک ہے، نجات، بچاؤ۔ اور اگر آخر میں ہو تو آخر میں ہونے کی صورت میں یا تو کسی حرف سے ملے گا یا کسی حرف سے نہیں ملے گا، ملے یا نہ ملے پورا حرف لکھیں گے، جیم بھی پورا لکھائے گا مکمل، چے بھی پورا لکھائے گا، آ بھی پورا لکھائے گا، خا بھی لکھائے گا۔ اس صورت میں ملے گا پھر بھی، نہیں ملے گا پھر بھی، ملنے کی صورت میں بس اوپر سے جڑ جائے گا، اوپر سے جڑ جائے گا، اوپر سے جڑ جائے گا، جیسے یہ نہیں جڑے گا، جیسے کالج، جیم ہے، آخر میں لکھا، کسی حرف سے نہیں ملا، درج ہے مکمل لکھا نا، پورے جیم لکھے، درج، کالج، جیم کے ساتھ لام ملا ہوا ہے لیکن جیم چونکہ آخر میں اس نے پورا جیم لکھے گا، یہ چے آخر میں، پانچ، چے کے ساتھ ملا ہوا ہے نون، لیکن چے کو پورا لکھا ہے، آدھا نہیں لکھا، پورا لکھا ہے، صالح، ہا آخر میں لام کے ساتھ ہے، ہم نے کیا لکھا ہے، پورا لکھا ہے، آدھا نہیں لکھا، روح پورا ہا لکھا ہے، تو جیم چھ ہے آخر میں ہو تو پورا جیم، پورا چھ، پورا ہا لکھائے گا، درمیان میں ہو تو صرف سر لکھائے گا اور سر کو اوپر سے ملایا جائے گا اور نیچے سے ملایا جائے گا، جیسے یہی حال خا کا ہے، خا بھی پورے شروع میں لکھائے گا، صرف خا لکھائے گا، یہ سر لکھائے گا، خیر کا پورا سر، پورا خا نہیں لکھائے گا، جیسے خال، خیر، بیچ میں آئے تو پہلے خا سے سر سے تھوڑا سا اوپر کھینچ کر کے جو جس حرف سے ملائیں گے اس میں لکھیں، جوڑیں گے، جیسے سخت ہم کو لکھنا ہوا، سین خا، یہ جوڑا سخت، تا کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ سخت، ٹھیک ہے، اور آخر میں آئے گا تو خا پورا ہوگا اور پورا خا لکھائے گا، جیسے دو زخ لکھنا ہے تو پورا خا لکھنا ہے۔ خا کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ آخر میں ملانا ہے تو جس حرف کے ساتھ ملے گا اس حرف کے ساتھ پورا لکھائے گا، جس حرف کے ساتھ ملے گا اس حرف کے ساتھ پورا لکھائے گا، جیسے پٹخ، پٹخ ہم نے لکھا پا تا خا، یہ پٹخ پورا لکھا ہے، خا پورا لکھا ہے، خا کے ساتھ ملا آخر میں، بس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آخر میں جیم چا ہا خا
بعد ملے گا تو شروع میں رہے گا تو آدھا لکھائے گا، اور بیچ میں رہے گا تو بھی پورا نہیں لکھائے گا، صرف آدھا لکھائے گا، آخر میں رہے گا تو پورا لکھائے گا۔ یہ آپ کو میں نے بتایا جیم چا ہا خا۔ اب اگلا حرف ہم آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں دال، اور وہ لکھی کر کے سمجھ میں آئے گا۔ یہ دال زال را زا بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے دال زال را را زا، دال دال زال را را زا، یہ حروف دیکھیے، ان حروف کے ساتھ یہ حروف اگر شروع میں ہو تو یہ اپنی پوزیشن پہ لکھا ہے، جیسے دریا، ٹھیک ہے، شروع میں دال اپنی پورا لکھایا، دال ڈر، شروع میں پورا لکھایا، زال زکی، شروع میں پورا لکھایا، را رک، شروع میں پورا لکھایا، را شروع میں نہیں استعمال ہوتا، زا زمین پورا لکھایا، ٹھیک ہے۔ اور اگر درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، بیچ میں ہو، ان حروف کے ساتھ کوئی بھی حرف ملے گا تو یہ پوزیشن ہوگی، یہ پوزیشن ہوگی، دال ڈال، زال یہ پوزیشن ہوگی، را یہ پوزیشن ہوگی، را لٹکا ہوا رہے گا، زا لٹکا ہوا رہے گا، چڑھا ہو، جیسے ہم کو لکھنا ہو، بد ہے تو بدی، یہ ڈال ہے ہم کو لکھنا ہوا ہڈی، زال ہے ہاضا، را ہے اس کے ساتھ جوڑے ہیں کسی حرف کو تو برا، بڑا ہے بڑا، اور اگر آخر میں ہو تو آخر میں بھی یا تو کسی حرف سے ملے گا یا کسی حرف سے نہیں ملے گا۔ اگر آخر میں کسی حرف سے مل رہا ہے تو پھر ایسے ہی لکھا جائے گا، کسی بھی حرف کے ساتھ ملنے کی صورت میں اس کی پوزیشن یہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہی ہوگی، کسی بھی حرف کے ساتھ ملنے کی صورت میں۔ اور کسی حرف سے نہیں ملتا ہے تو پھر وہ اپنی اصلی پوزیشن